السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ محترم حضرات، شادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ شادی کے ذریعہ سے انسان بدکاری سے اور زناکاری سے بچ جاتا ہے، اور شادی کر کے انسان زندگی کا حقیقی سکون حاصل کرتا ہے، اور شادی کے ذریعہ سے انسان نصف دین مکمل کرتا ہے، اور شادی یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شادی کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اے لوگو، تم عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں تم ان سے شادی کرو، ان سے نکاح کرو۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم نوجوانوں کو شادی پر ابھارتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے معاشرہ کے نوجوان، اے مسلم نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنے سے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ شادی جہاں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو دوسری طرف نصف دین کی تکمیل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح شادی کر کے انسان طرح طرح کی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کا حقیقی بندہ اور اللہ رب العالمین کا حقیقی غلام بن جاتا ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرہ کے نوجوانوں کو شادی کی ترغیب دلائی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج کے مسلم نوجوان طاقت رکھنے کے باوجود شادیاں نہیں کرتے ہیں، اور ان کی عمر 25، 30، 35 سال کی گزر جاتی ہے تب بھی وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ اور صرف نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے بلکہ والدین اور سرپرست بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کی یا اپنے لڑکوں کی شادی وقت پر کر دیا کریں، انتظار نہ کریں۔ آج لڑکیوں کی شادی کے لیے لڑکے کو منتخب کرنے میں، لڑکے کو چننے میں ہمارا معاشرہ اتنا برا ہو چکا ہے کہ جب کوئی والدین اپنے لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلے لڑکے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کماتا کتنا ہے، کتنے بڑے مکان میں رہتا ہے، سرکاری نوکری کرتا ہے کہ نہیں، اگر کرتا ہے تو کتنا کماتا ہے۔ اس طرح ہم دولہا کی تلاش میں اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کی ارمانوں پر چھری چلاتے ہیں اور ان کو اپنے گھروں میں جوانی کی آگ میں جلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، ان کو اپنی جوانی گھر کے اندر برباد کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں زنا کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں، یا ایسا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان بہنیں یا ہماری بیٹیاں خودکشی کر لیتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمان اس بات پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور ہم اگر اپنی بیٹی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے لڑکا چنیں تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، لڑکا کتنے بڑے مکان میں رہتا ہے، بلکہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دیں کہ لڑکا داڑھی والا ہے کہ نہیں، لڑکا اسلام والا ہے کہ نہیں، لڑکا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا ہے کہ نہیں، لڑکا نمازی ہے کہ نہیں، لڑکا قرآن پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں، ہمیں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن آج کے والدین
آج کے والدین ان کی سوچیں بہت ہی گندی ہو چکی ہے۔ یہ اپنی لڑکیوں کے لیے ایسا لڑکا تلاش کرتے ہیں جو ہزاروں کماتا ہو، جو بڑے محلوں میں رہتا ہو، گرچہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرتا ہو، گرچہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتا ہو۔ اس طرح سے ہمارے والدین ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی جوانی کو برباد کر دیتے ہیں اور ان کے ارمانوں پر چھری چلاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے والدین پر افسوس ہے جو اپنے والدین دیندار لڑکا چنے، نمازی لڑکا چنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے لڑکے کو چنیں، کیونکہ اگر والدین دیندار لڑکا چنیں گے تو ان کی بیٹیاں دیندار رہیں گی اور ان کی بیٹیاں سکون کی زندگی گزاریں گی اور مرنے کے بعد وہ جنت کا مستحق ہو جائیں گی۔ محترم حضرات، اسلام نے شادی کی اتنی تاکید کی ہے اور شادی کی اتنی اہمیت اور فضیلت بتلائی ہے، اس کے باوجود ہم مسلم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو خون کے آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے سماج میں سب سے مشکل اور پریشان مسئلہ شادی کا ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنے غلط عمل اور مختلف قسم کے جاہلانہ رسومات کے ذریعہ شادی کو الفت و محبت کا ذریعہ بنانے کے بجائے نفرت و عداوت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ رسم مغنی کے موقع پر فضول خرچی کر کے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی فضول خرچی کر کے شیاطین کے بھائی ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا بھائی بننا ہم مسلمان پسند کرتے ہیں۔ اور ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفین، اللہ نے ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان اللہ رب العالمین کی ایک بھی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پاک اور بابرکت نکاح اس نکاح کو کہا ہے جس نکاح میں خرچہ کم ہوتا ہو اور آسانی کے ساتھ جو نکاح پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، کہ سب سے بہترین اور سب سے بابرکت نکاح وہ نکاح ہے جو آسانی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ جائے، جس میں خرچہ کم ہو۔ لیکن مسلمانوں نے اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کو پس پشت ڈال دیا، اپنے پیچھے ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کی۔ مسلمانوں نے شادی کے اندر ایسی رسومات کو ایجاد کر دیا کہ جس کی بنا پر بیٹیاں گھروں کے اندر اپنی جوانی کو برباد کرتی دکھائی دیتی ہیں، جس کی بنا پر نوجوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور جب ان کے والدین اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرا پاتے ہیں تو وہ اپنے کھیت باڑی کو بیچ دیتے ہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے، بلکہ کئی واقعات اور کئی حادثات ایسے ہو چکے ہیں کہ جب والدین مہنگائی کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرا پاتے ہیں تو والدین خود زہر کھا لیتے ہیں، اپنے بیٹی کو بھی زہر کھلا دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین غریبی کی وجہ سے خود پھانسی پر لٹک جاتے ہیں اور بیٹی کو بھی پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ ہے مسلمانوں، افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر جو شادیوں کو اتنا مشکل بنا بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں، کلیجہ تو اس وقت منہ کو آتا ہے جب جہیز کے مانگنے والے لڑکی والوں سے جب جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 4 ویلر چاہیے، ہمیں زمین چاہیے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے۔ آج اسی جہیز نے مسلم معاشرے کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ نہ جانے کتنی کنواری لڑکیاں بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، کتنی حسین و خوبصورت عورتوں کو صرف مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے اور کتنوں کو خودکشی پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑا اس مال و دولت اور جہیز نے، نہ جانے اس جہیز نے کتنے گھروں کو نذر آتش کر دیا ہے، نہ جانے کتنے گھروں کو اس جہیز نے جہنم بنا دیا ہے۔ برادران اسلام، خاص طور پر میں مسلم نوجوانوں سے
یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوان شادیوں کو مہنگا نہ بنائیے، آپ نوجوان آسانی سے شادیاں کیجیے، اور آپ جہیز کا مطالبہ نہ کیجیے۔ آپ غریب ماں اور باپ کے ارمانوں پر چھری نہ چلائیے۔ آپ غریب لڑکی کو یہ سوچنے پر مجبور نہ کیجیے کہ اے اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر